بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک جرنی ود رضوان میں خوش آمدید۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تعلق بنو عدی سے تھا۔ جب اسلام کی اشاعت کا دور آیا، اس وقت جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو مکہ پر 3 گروپوں کا بہت زیادہ اثر اور رسوخ تھا، جن میں بنی ہاشم، بنی مخزوم اور بنی امیہ شامل ہے۔ بیسیکلی بنی امیہ مالی لحاظ سے بہت طاقتور تھے اور ان کا سردار ابو سفیان تھا، جبکہ بنی مخزوم کا سردار ابو جہل تھا جو جنگی اعتبار سے اثر و رسوخ رکھتے تھے، جبکہ بنی ہاشم کے سردار ابو طالب تھے جو کہ اس وقت مذہبی اعتبار سے اثر و رسوخ رکھتے تھے اور کعبہ کی تمام ذمہ داریاں ان پر تھیں۔ حضرت عمر فاروق کا تعلق جس قبیلے سے تھا وہ اسپوک پرسن کی ذمہ داری نبھاتے تھے، اور جو بھی سفارتکاری ہوتی، جو بھی سفیر وغیرہ دوسرے قبیلوں میں بھیجے جاتے وہ حضرت عمر فاروق کے ہی قبیلے سے بھیجے جاتے تھے، اور اس کی ذمہ داری حضرت فاروق اعظم کے والد ابن الخطاب سر انجام دیتے رہے، اور آپ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عمر ابن الخطاب اس ذمہ داری کو نبھانے لگے۔ حضرت عمر فاروق کو بولنے کا ڈنگ اپنے والد سے، جبکہ تلوار چلانے کا ڈنگ اپنے ننیال قبیلے بنی مخزوم جن میں ان کے ماموں ابو جہل ان سے ملا۔ حضرت عمر فاروق ایک دراز قد کے اور اچھی وضاقتہ کے حامل پہلوان انسان تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ جس میدان میں بھی اترتے دوسرے پہلوان کو پچھاڑ کر رکھ دیتے۔ بنی مخزوم کے بارے میں جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت خالد بن ولید کا تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ حضرت عمر فاروق ایک وقت میں اسلام کی سخت مخالفت کیا کرتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سخت مخالفت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے ہر دارالندوہ کی میٹنگ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کی، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ دعا فرمائی، یا باری تعالیٰ عمر ابن الحشام یا عمر ابن الخطاب دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام پر لا اور اسلام کو تقویت بخش، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر فاروق کے دل میں اسلام کی محبت ڈال۔ بیسیکلی دارالندوہ کی اتنی میٹنگز کے بعد حضرت عمر فاروق ان میٹنگوں سے اکتا گئے، تب انہوں نے معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا اور ننگی تلوار لے کر آپ کے گھر کی طرف بڑھے۔ راستے میں پہنچے تو ان کے ایک دوست ملے اور انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے، تو کہنے لگے کہ میں معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ تب اس دوست نے کہا کہ پھر بنی ہاشم تو تم سے بدلہ لیں گے۔ تو عمر فاروق کہنے لگے کہ میری اکیلی جان اگر چلی جائے گی تو مجھے اس کا دکھ نہ ہوگا، جبکہ اسلام کی وجہ سے جو ہمارے لوگ بھی دین ہو رہے ہیں اور آپس میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی۔ اس پر حضرت عمر فاروق کے اس دوست نے کہا کہ ذرا پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق غصے کی حالت میں ان کی گھر کی طرف چل دیے، جہاں پر پہلے سے ہی حضرت خباب موجود تھے، اور وہ حضرت زینب اور حضرت سعید کو قرآن کریم کی تلاوت یاد فرما رہے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق نے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے حضرت خباب کو چھپا دی، اور جب دروازہ کھولا تو وہ حضرت عمر فاروق ان سے پوچھنے لگے کہ کیا تم نے دین اسلام قبول کر لیا ہے اور ہمارے دین سے پھر گئے ہو؟ تب حضرت سعید جو کہ ان کے بہنوئی تھے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ تب حضرت عمر فاروق ان کو مارنے لگے، جس پر ان کی بہن آگے ہوئی تو اس کو بھی حضرت عمر فاروق نے تھپڑ مارا۔ حضرت زینب جو کہ حضرت عمر فاروق کی بہن تھی، انہوں نے کہا کہ اے عمر، جس باپ کے تم بیٹے ہو میں بھی اسی کی بیٹی ہوں، تو ہم اس دین کو بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر فاروق پریشان ہو گئے کہ وہ بہن جو مجھ سے اتنی ڈرتی تھی آج کس طاقت نے اس کو میرے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اس سے پوچھنے لگے کہ جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے پڑھاؤ تاکہ میں پڑھوں اور مجھے بھی نجات حاصل ہو، جس پر ان کی بہن نے کہا کہ تم نجس ہو، پہلے جاؤ غسل کرو پھر میں تمہیں قرآن پڑھاؤں گی۔ پھر حضرت عمر فاروق نے غسل فرمایا، قرآن کا آیات سنی اور رونے لگ پڑے۔ اسی اثناء میں وہ حضرت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کی نیت سے چل پڑے۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو وہاں پر صحابہ کرام موجود تھے، جن میں سید الشہداء حضرت حمزہ وہ بھی موجود تھے۔ حضرت حمزہ کو حضرت بلال نے بتایا کہ عمر آ رہے ہیں اور تلوار لے کر آ رہے ہیں، تو حضرت حمزہ نے کہا کہ اگر تو خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اس کا استقبال کریں گے، اور اگر شر کی نیت سے آیا ہے تو میں وہ تلوار لے کر اسی کی گردن اڑا دوں گا۔ جب حضرت عمر فاروق اندر تشریف لائے تب وہ فرمانے لگے کہ میں مسلمان ہونے کی نیت سے آیا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں، جس پر حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سچ ثابت ہوئی کہ بلا شبہ آپ
دونوں میں سے بہتر ہیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی تھی کہ عمر ابن حشام یا عمر ابن الخطاب دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام پر چلا اور اسلام کو تقویت بخش۔ بس جب آپ نے اسلام قبول کیا تب آپ ہر ایک مکہ کے کافر کے دروازے پر گئے، جن میں ابو جہل، امیہ بن خلف، صفوان وغیرہ شامل ہیں، اور جا کر ان کے دروازے کھٹکھٹا کر ان کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آپ کے ننیال قبیلہ بنی مخزوم کے سردار ابو جہل کو بھی آپ نے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا دین سچا ہے؟ تو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ ہمارا دین سچا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر ہم کھل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اور اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر صحابہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور وہاں جا کر نماز ادا کی۔ جب اہل کفار آگے بڑھنے لگے تو ان کے سرداروں نے روک دیا کہ جس لشکر میں عمر اور حمزہ ہوں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے جب اسلام قبول کیا تو آپ نے اپنا اسلام سب پر ظاہر کیا، آپ نے اپنی ہجرت سب پر ظاہر کی، ہر موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے رہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ فرمائی اور اس میں کفار کی کڑی شرائط رکھی گئیں، تب حضرت عمر فاروق اپسٹ نظر آئے، لیکن جب اس کا اثر بعد میں معلوم ہوا تو آپ سمجھ گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی سب سے بہترین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر اسلام کی خدمت کی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر اپنے گھر کا آدھا مال خدمت نبوی میں پیش فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا کے حکمران بن چکے تھے، لیکن آپ نے کبھی حفاظتی دستے کا انتظام نہیں فرمایا تھا۔ مدینہ کے سبھی لوگ کسی وقت بھی آپ سے مل سکتے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام فیروز ایک دن آپ کے پاس آیا اور شکایت کی کہ مغیرہ نے اس پر محصول بہت زیادہ عائد کر رکھا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کتنا؟ تو اس نے کہا 2 درہم روزانہ۔ آپ نے اس کا پیشہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بڑئی بھی ہے، نقاش بھی اور لحاظ بھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر تو یہ ٹیکس زیادہ نہیں۔ حضرت عمر نے اسے یہ پوچھا کہ سنا ہے کہ تمہیں ہوا کے زور سے چلنے والی چکی بنانی آتی ہے؟ فیروز نے جواب دیا کہ ہاں، اگر زندگی نے مہلت دی تو میں تمہارے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کی شہرت دنیا کے دوسرے کنارے تک پھیلے گی۔ یہ کہہ کر فیروز چلا گیا۔ حضرت عمر نے محسوس کیا کہ وہ دمتی دے کر گیا ہے، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ تاہم اگلے روز جب آپ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے تو فیروز بھی وہاں پر زہر آلود خنجر لے کر آپ کی گات میں چھپا رہا، اور جب حضرت عمر فاروق امامت کے لیے آگے بڑھے تو اس نے زہر آلود خنجر کے وار کیے۔ آپ پر تقریباً 6 فار کیے، جن میں سے ایک جو ناف کے نیچے لگا مہلک ثابت ہوا، اور آپ اسی کی وجہ سے آپ نے 1 محرم کو 10 سال 6 ماہ 4 دن کی خلافت کے بعد شہادت پائی۔ آپ کچھ دیر بیمار رہے، اور پھر جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ اب میرا آخری وقت آن پہنچا ہے تو آپ نے صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بنائی اور ان سے کہا کہ اگلا امیر چن لینا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹا عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کر یہ کہنا کہ خلیفہ وقت نے نہیں بلکہ عمر ابن الخطاب نے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ دفن ہونے کے لیے اجازت طلب کی ہے، جس کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا نے بخوش دلی اجازت دے دی، اور اس طرح حضرت عمر فاروق تقریباً 28 ذی الحج کو یا 1 محرم کو شہادت کے بعد آپ کو مسجد نبوی میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفنایا گیا۔ مدینہ میں عام تاثر یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے پیچھے ایرانی عناصر کا ہاتھ ہے۔ حضرت عمر کے صاحبزادے عبید اللہ نے اسی وجہ سے رمضان کو قتل کر دیا، چونکہ فیروز قاتل نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو ختم کر لیا تھا، اس لیے سازش کا ثبوت فراہم کرنا ممکن نہ تھا۔ حضرت عمر فاروق نے ایک شاندار حکومت کی اور اسلام کا دائرہ بہت زیادہ وسیع فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی شورا نے مشورہ فرمایا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ سبسکرائب